حجاج نے کہا میرے خیال میں بھی یہ بات نامناسب نہیں ہے، شاید قاصد کی جانے سے داہر پر کچھ اثر پڑ جائے اور وہ مسلمانوں کو رہا کر دے۔ عبد الرحمن نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ شاید داہر اور ہندوستان کے ہندو اس بات کو نہیں جانتے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، وہ مشرق کے ہوں یا مغرب کے، ایشیا کے ہوں یا یورپ کے، کالے ہوں یا گورے، اور اس لیے ان مسلمانوں کو جنہیں اس نے گرفتار کر لیا ہے چھڑانے کے لیے ساری دنیا کے مسلمان دوڑ پڑیں گے۔ اس نے یہی خیال کر کے ان مسلمانوں کی کون خبر کر لے گا، انہیں قید کرنے کی ضرورت کی ہے، لیکن جب قاصد اس کے پاس پہنچے گا تو وہ اس بات کو بخوبی سمجھ جائے گا اور عجب نہیں کہ وہ مسلمانوں کو رہا کرتے۔ حجاج نے کہا نہایت بہتر اور مناسب مشورہ ہے، اچھا اسے بھی ایک محبت نامہ لکھو اور اس طرف بھی ایک ایلچی روانہ کر دو۔ فوراً مجاشہ نے ایک تحریر لکھ کر حجاج کے سامنے پیش کی۔ حجاج نے پڑھ کر اسے غور کیا اور ایک نوجوان ہارون کو بلا کر ہدایت کی کہ وہ اس وقت 10 آدمیوں کو ہمراہ لے کر سندھ کی طرف روانہ ہو جائے۔ چنانچہ ہارون 10 شیران اسلام کے اسی وقت روانہ ہو گیا۔ وہ حجاج اٹھ کر محل میں چلا گیا اور سراندیب سے آنے والے مسلمان بھی اپنی قیام گاہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف بے درد و بے رحم ہندو مسلمانوں کو قید کر کے لے گئے۔ ان میں نام کی بھی انسانیت نہ تھی، اس لیے وہ انہیں اس تیزی سے چلنے پر مجبور کر رہے تھے جس تیزی سے وہ خود چل رہے تھے، مگر قیدی مسلمان اس تیزی سے نہ چلنے پر اس وجہ سے مجبور تھے کیونکہ ان کے ساتھ ایسے بوڑھے بھی تھے جو تیز نہیں چل سکتے تھے، عورتیں بھی تھیں اور معصوم بچے بھی، مگر وہ ان کی کسی بھی کی بھی معذوری اور مجبوری کا خیال نہ کر کے انہیں کھینچے چاہ رہے تھے۔ کچھ دور تک تو وہ جوں توں کر کے کھینچے چلے گئے، مگر آخر تھک گئے اور اب ان سے آہستہ آہستہ بھی چلنا دشوار ہو گیا۔ ہندوؤں نے اول تو انہیں تیزی سے چلنے کی زبانی دھمکیاں دیں، مگر جب وہ نہ چلے تو انہوں نے کوڑے مارنا شروع کر دیے۔ ان بدبختوں نے بوڑھوں، عورتوں اور بچوں میں سے بھی کسی کا خیال نہ کیا، ہر ایک کو کوڑے لگانے شروع کر دیے۔ مرد تو آخر مرد تھے، صبر و شکر کر کے خاموش رہے، مگر عورتیں تڑپ اٹھیں اور بچے تو بالکل ہی بلبلانے لگے۔ عورتوں کو جسمانی اذیت سے تو تکلیف ہو ہی رہی تھی، مگر ان کے سینوں پر اس وقت اور بھی برچھیاں لگتی تھیں جب ان کے سامنے ان کے بچوں کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ وہ خدا کا واسطہ دے دے کر ان سے رحم کی درخواست کرتی تھیں، لیکن جو اللہ کو جانتا ہی نہ ہو وہ اللہ کے واسطے کا کب خیال کر سکتا ہے؟ چنانچہ ان کے دلوں میں بھی رحم و مروت کا جذبہ پیدا نہ ہوتا تھا اور وہ برابر کوڑے مارتے چلے جا رہے تھے، مگر شیران اسلام کی اولاد تھے، پٹ رہے تھے، دوڑ رہے تھے، ان کی جانوں پر بنی ہوئی تھی، مگر وہ چپ تھے، رو نہیں رہے تھے اور آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی ان کی آنکھوں سے نہ نکل رہا تھا۔ مظلوم بچے معصومانہ چہرے اٹھائے سہمی ہوئی نگاہوں سے مارنے والوں کو دیکھتے چلے جا رہے تھے، لیکن جب وہ اس قدر نڈھال ہو گئے کہ 10 قدم چلنا بھی دشوار ہو گیا، تب انہوں نے اپنی ماؤں کی طرف دیکھا، حضرت بھری نگاہوں سے۔ ان کی نظروں کو دیکھ کر نہ صرف ان کی مائیں بلکہ ہر عورت تڑپ اٹھی اور ان کی بے بسی و بے کسی پر افسوس کرنے لگی۔ ایک بچے نے جو سب سے چھوٹا تھا اپنی والدہ سے کہا، امی جان اب تو بالکل ہی نہیں چلا جاتا۔ غمزدہ عورت نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، میرے بچے صبر کرو۔ معصوم بچے نے بھولے پن سے دریافت کیا کہ امی جان کیا ہمارے خدا ہمارے پٹنے کو دیکھ رہا ہے؟ عورت نے کہا ہاں دیکھ رہا ہے اور وہ ان سنگ دلوں سے انتقام لے گا۔ بچے نے کہا لیکن وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ عورت نے کہا کرے گا، ابھی وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ بچے نے سینہ تانتے ہوئے کہا بس تو ہم ابھی امتحان دے رہے ہیں، دیکھیں اسے کب رحم آتا ہے۔ ایک سنگ دل نے اسے کوڑا مار کر کہا یہ لے تیرے اللہ کا رحم آ گیا۔ معصوم بچہ اس کوڑے کی مار کھا کر تڑپ گیا، مگر اس نے اف تک بھی نہ کی اور کمر کو ملتا ہوا چلتا رہا۔ انتہائی سختیوں اور صعوبتیں اٹھانے کے بعد یہ لوگ ایک قلعے کے قریب پہنچے۔ قلعہ نہایت مضبوط، بلند اور وسیع تھا، اس کی فصیل دیکھ کر ہیبت طاری ہوتی تھی۔ ایک مندر جو شاید بہت ہی بلندی پر بنا ہوا تھا، فصیل سے اونچا اٹھا ہوا چمک رہا تھا۔ مندر کے قریب ایک گنبد تھا اور وہ بھی مندر ہی کے برابر اونچا تھا، اور یہ قلعہ دیبل تھا اور سمندر کے قریب ہی واقع تھا۔ قیدی اس مندر اور قلعے کو دیکھ کر نہایت غمزدہ ہوئے۔ وہ ہندوستان کو کفرستان کہتے تھے، ان کا خیال تھا کہ اہل ہند خدا کو چھوڑ کر دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں۔ جس وقت یہ لوگ قلعے کے دروازے کے قریب پہنچے تو انہوں نے قلعے کے اندر سے ایک شاندار رتھ کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس رتھ میں 8 گھوڑے جتے ہوئے تھے اور ان 8 گھوڑوں پر 8 آدمی سوار تھے جو قریب قریب برہنہ تھے، صرف گھٹنوں تک نیچے دھوتیاں پہنی ہوئی تھیں۔ ان کے سر ننگے تھے، ان کے سر کے بال اس قدر لمبے تھے کہ کانوں سے نیچے تک جھکے ہوئے تھے۔ داڑیاں سفید چٹ تھیں، البتہ مونچھیں لمبی لمبی اور اس قدر چوڑی تھیں کہ انہوں نے سارے منہ کو ڈھک لیا تھا۔ ہاتھوں میں برچھے لیے گھوڑوں پر سوار بیٹھے تھے۔ رتھ کے چاروں طرف متعدد سوار تھے اور وہ چاندی کے بلم اٹھائے ہوئے تھے، وہ بھی برہنہ تھے۔ ان کی صورتیں بھی ویسی ہی تھیں جیسے رتھ کے گھوڑوں کے سواروں کی تھیں۔ رتھ کے اندر جو ایک شخص بیٹھا تھا اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 40 سال کی ہوگی۔ وہ بھی ریشم کی دھوتی باندھے ہوئے تھا اور وہ اپنے ننگے جسم کو چھپانے کے لیے سچے موتیوں اور جواہرات کے ہار اس قدر پہنے ہوئے تھا کہ گلے سے ناف تک کا تمام حصہ ان سے ڈھکا ہوا تھا۔ سر پر تاج پہنا تھا، تاج پر کلغی لگی تھی اور کلغی پر ہما کے پر لگے تھے۔ یہی شخص راجہ داہر تھا۔ ایک طرح سے یہ راجپوت تھا اور ایک طرح سے برہمن زادہ تھا۔ اس کی پیدائش کے متعلق جس قدر تاریخیں ہماری نظروں سے گزری ہیں، ان کا حاصل یہ ہے کہ ساہسی ایک راجہ تھا جس کا دارالسلطنت الور تھا۔ اس کے زیر حکومت سندھ، ملتان اور اٹک کے پاس کا وہ علاقہ
جو کالا باغ کے پہاڑ تک پھیلتا چلا گیا تھا، وہ نہایت نیک اور رعایا کا خیر طلب راجا تھا۔ اس کا وزیر بدھمن تھا۔ ایک روز دیوان عام میں بدھمن اور ساسی دونوں بیٹھے تھے کہ ایک برہمن آیا۔ اس کا نام جج تھا، نہایت ہوشیار، تعلیم یافتہ اور چالاک تھا۔ اس نے کچھ ایسی باتیں کی جن سے خوش ہو کر ساسی نے اسے بدھمن کا وزیر کا نائب بنا دیا۔ لہذا جج نہایت چالاک تھا، اس لیے اس نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ اس سے درباری اور رعایا سب خوش رہنے لگے۔ ساسی کی بیوی یعنی رانی کا نام سوبی دیوی تھا۔ ایک روز اس نے جج کو دیکھ لیا اور دیکھتے ہی اس پر مفتون ہو گئی۔ ادھر جج بھی اس کا گرویدہ ہو گیا۔ روز روز رانی سوبی دیوی اسے محل میں بلانے لگی اور وہ جانے لگا۔ گھنٹوں تخلیہ میں رہتا اور جب واپس جاتا سوبی دیوی بے قرار ہو جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ہو اور جج ہو اور کوئی نہ ہو۔ آخر یہ محبت رنگ لائی، لوگوں میں بدگمانیاں پھیلنے لگیں اور اراکین سلطنت کو راجا سے شکایت کرنا پڑی، مگر ساہسی سوبی دیوی پر ایسا فریفتہ تھا کہ وہ اس کے خلاف بات بھی سننے پر آمادہ نہ تھا۔ اس لیے رانی اور جج کی رنگرلیوں میں خلل لانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ لیکن جج نے جب سنا کہ لوگ بدگمان ہو گئے ہیں تو اس نے رانی کو مطلع کر دیا اور بدبخت رانی نے جج سے ساز باز کر کے ساہسی کو مروا ڈالا اور ساتھ ہی یہ انتظام کیا کہ جس قدر سلطنت کے دعوے دار تھے ان کو حکمت عملی سے بلا کر قتل کروا دیا۔ جب کوئی بھی باقی نہ رہا تب سوبی نے جج سے شادی کر لی اور اس طرح سے ایک برہمن زادہ راجا بن گیا۔ جج کے دو بیٹے ہوئے، ایک دہرسیا جو بڑا تھا اور دوسرا داہر۔ دہرسیا برہمن بعد میں تخت نشین ہو گیا اور داہر الور میں۔ ان دونوں کی حقیقی ہمشیرہ بہن جو نہایت خوبصورت تھی وہ دہرسیا کے پاس رہتی تھی۔ بھاٹیا کے راجا سمین نے اس سے شادی کرنے کے لیے دہرسیا کے پاس پیغام بھیجا۔ دہرسیا نے منظور کر لیا اور جہیز کا شاہانہ سامان اختیار کر کے 700 گھوڑے اور 500 پیادے ماٹی کے ساتھ کر کے اسے الور میں داہر کے پاس بھیج دیا اور نالائق بھائی کو لکھا کہ وہ اس کی شادی بھاٹیا کے راجا سمین سے کر دے۔ مگر داہر جو نہایت بدقماش، آوارہ اور بدچلن تھا، جب اپنی حسین اور مصر شباب سگی بہن کو دیکھا تو اس پر فریفتہ ہو گیا اور بدھیمن سے مشورہ کر کے اس ننگ انسان نے اس کے ساتھ اپنی شادی کر لی۔ داہر کی اس وقت 2 اور رانیاں بھی تھیں، ان میں سے ایک کا نام اما دیوی اور دوسری کا نام رانی لادی تھا۔ رانی لادی نہایت خوبرو اور کمسن تھی۔ اس کے علاوہ اس کے محل میں بے شمار حسینان کشمیر اس کی دل بستگی کے لیے موجود تھیں۔ اس طرح داہر جج برہمن کا لڑکا ہونے کی وجہ سے برہمن زادہ تھا اور رانی سوبی دیوی کے بدن سے ہونے کی وجہ سے راجپوت تھا، لیکن اس نے ہی حقیقی ہمشیرہ سے شادی کر کے جو شرمناک مسائل قائم کی، اس سے آج تک ہندو جاتی کا سرمارے شرم و ندامت کے جھکا ہوا ہے۔ داہر کی سواری قلعے سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہی وہ تمام سپاہی جو مسلمانوں کو کھینچے لا رہے تھے زمین پر سجدے میں گر گئے اور ان داتا کی جے، مہاراج کی جے کے نعرے لگانے لگے۔ راجا مسند پر تکیے کا سہارا لیے پڑا تھا۔ ان آوازوں کو سن کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور رتھ سے باہر جھانک کر دیکھنے لگا۔ جب اس کی نظر مسلمانوں کے اوپر پڑی تو کچھ حیران سے رہ گیا۔ اب وہ لوگ جو اسے سلام کرنے کے لیے سجدے میں گر گئے تھے اٹھے۔ داہر نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان سپاہیوں کے سردار نے آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ان داتا یہ مسلمان ہیں۔ داہر کچھ نشے میں متوالا سا ہو رہا تھا، اس نے کہا، ان کو آسمان پر دے پٹکو۔ افسر اور اس کے سپاہی اس نرالے حکم کو سن کر بڑے حیران ہوئے اور حیرت زدہ ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ مسلمانوں کو آسمان پر کیسے دے پٹکے۔ افسر نے عاجزی کے لہجے میں کہا، مہاراج انہیں آکاش آسمان پر کیسے لے جائیں؟ داہر نے مخموروں سے کی طرح ہنستے ہوئے کہا، جیسے اندر جی مہاراج آکاش پر چلے گئے ایسے ہی تم انہیں لے جاؤ۔ افسر نے کہا، انداتا وہ تو دیوتا تھے، ان میں اتنی شکتی قوت تھی، ہم میں کہاں ہے؟ داہر بس تو تم انہیں لے کر دریائے اٹک میں ڈوب مرو۔ وہ مجنوں کی طرح سے ہنسنے لگا۔ تمام سپاہی اور افسر اس کے نرالے احکام سن کر حیران ہو رہے تھے۔ آخر داہر نے کہا، اچھا اب انہیں تہخانے میں بند کر دو۔ افسر نے کہا، لیکن انداتا ان میں ایک پری ہے۔ داہر پری کا نام سنتے ہی چونک پڑا۔ اس نے کہا، کہاں ہے؟ افسر نے طاہرہ کو اس کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اگرچہ طاہرہ کے روشن چہرے پر غبار کی ہلکی تہ جمی ہوئی تھی مگر وہ اب بھی چمک رہا تھا۔ داہر نے اسے غور سے دیکھ کر کہا، ہاں یہ پری ہے اور اسے رتھ میں سوار کرا دو۔ افسر نے سپاہیوں کو اشارہ کیا، وہ اس کو رتھ میں سوار کرانے لگے۔ ادھر طاہرہ نے مزاحمت میں جدوجہد کی اور ادھر مسلمانوں نے داہر سے کہا، آپ راجا ہیں اور راجاؤں کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ غیروں کی بہو بیٹیوں پر ایسے مظالم کریں۔ داہر نے ہنستے ہوئے کہا، اور راجا ہوتے ہی کس لیے ہیں؟ میری یہ خوبصورت بہن ہے، میں نے اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ مسلمانوں کو اس کے متعلق کچھ بھی علم نہ تھا، وہ اس بات کو سن کر سخت حیران رہ گئے۔ اس عرصے میں سپاہیوں نے طاہرہ کو رتھ میں سوار کرا دیا۔ محمد اسلم یہ دیکھ کر تڑپ گیا اور اس نے کہا، اے مغرور راجا، تو جذبات کا غلام بن کر دوسروں کے ناموں کی دھچیاں نہ اوڑ اور ورنہ پچھتائے گا۔ داہر نے کہکا لگا کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کو اس پری ذات سے محبت ہے۔ خیر میں اسے معاف کرتا ہوں، ان قیدیوں کو لے جا کر تہخانے میں بند کر دو۔ اب اس نے رتھ کو آگے بڑھانے کا اشارہ کیا، گھوڑے چلے۔ دیبل کا قلعہ راجہ داہر ہی کی حدود سلطنت میں تھا اور اس قلعے کا حاکم سمنی تھا۔ اسے راجہ داہر نے مقرر کیا تھا۔ سمنی کو تنخواہ نہیں ملتی تھی بلکہ ایک معنوں میں وہ ٹھیکیدار تھا۔ جو کچھ مال گزاری اور محصولات ٹیکس وصول ہوتا تھا اس میں سے 3 حصے داہر کو دیتا اور 2 حصے خود رکھتا تھا۔ داہر سمنی سے ملنے اور محصولات کا تصفیہ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ آج وہ واپس جا رہا تھا کہ مسلمان قیدی اس کے سامنے پیش کیے گئے اور وہ ان میں سے طاہرہ کو لے گیا۔ محمد اسلم کو اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ ویسے ہی سپاہیوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا
اور اسے بہت برا بلا کہا، مگر نہ تو اسے ہوش تھا اور نہ ہی اس نے ان کی لا یعنی باتیں سنی، اور جب اسے بے ہوش کوئی زیادہ دیر گزر گئی تب افسر نے سپاہیوں سے کہا اسے ہوش میں لاؤ۔ کئی سپاہی آگے بڑھے اور محمد اسلم کو لاتے اور گھوسے مارنے لگے۔ مسلمانوں کو ان کی یہ حرکت نہایت بری معلوم ہوئی۔ ایک ضعیف العمر نے کہا اس قدر ظلم نہ کرو، آخر ہم بھی تو انسان ہیں اور انسانوں کو انسانوں پر وحشیانہ مظالم نہیں کرنے چاہیے۔ افسر نے کہا لگا کہ کہا یہ بڈھا ہمیں نصیحت دے رہا ہے، ذرا اس کی مرمت تو کر دو۔ دو سپاہی اس بڈھے کی طرف بڑھے اور اسے گھونسوں سے مارنے لگے۔ تمام مسلمان جوش و غضب سے بھر گئے اور سب نے ایک زبان ہو کر کہا بے رحمو، اس طرح اذیتیں دینے سے کیا حاصل؟ جب تم ہمیں زندہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے تو مہار ہی کیوں نہیں ڈالتے؟ افسر نے کہا ماریں گے لیکن ابھی نہیں، جب ہمارے دل تم سے تفریح کرتے کرتے اکتا جائیں گے۔ ایک نوجوان مسلمان نے کہا خدا سے ڈرو، لیکن کہیں وہ ہم مظلوموں کی فریاد سن کر تمہیں ہمارے بس میں نہ دیتے اور پھر ہم بھی تمہارے ساتھ ایسی ہی تفریح کریں گے جیسے کہ آج تم کر رہے ہو۔ افسر نے کہا یہ ملک سندھ ہے، یہاں تمہارے خدا کی حکومت نہیں ہے، یہاں بدھ مہاراج اور دوسرے دیوی دیوتاؤں کی حکومت ہے۔ اس زمانے میں ملک سندھ میں بدھ مذہب زیادہ پھیلا ہوا تھا اور اسی مذہب کے ماننے والے بودھ کہلاتے تھے۔ سناتن دھرمی جینی اور ناستک خدا کے منکر بھی تھے۔ نوجوان نے کہا خدا ہر جگہ ہے، وہی خالق کل اور رازق مطلق ہے۔ افسر نے کہا ہم مذہبی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتے، سپاہیوں ان کو لے چلو۔ اس وقت محمد اسلم کو بھی ہوش آ گیا تھا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سپاہی ان سب کو لے کر چلے، دروازے میں داخل ہوئے اور قلعے کے اندر پہنچے۔ یہ قلعہ نہایت وسیع تھا، خوب آباد تھا اور اس کے چاروں طرف مکانات بنے ہوئے تھے، مگر کچھ زیادہ اونچے اور شاندارانہ نہ تھے۔ کئی بازار تھے مگر تنگ تھے، دکانیں نیچی اور بھدی تھیں۔ ہاں مندر بے شمار تھے اور وہ کافی بلند تھے۔ سپاہی مسلمانوں کو لیے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ وہ اس مندر کی طرف بڑھ رہے تھے جو فصیل سے اونچا تھا اور جسے مسلمانوں نے قلعے کے باہر سے ہی دیکھ لیا تھا۔ یہ مندر عین قلعے کے وسط میں تھا۔ جب مسلمان راستوں اور بازاروں سے گزر رہے تھے تو وہ ہندوؤں کو اور ہندو انہیں دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ مسلمانوں نے جس ہندو کو بھی دیکھا وہ گھٹنوں سے اونچی دھوتی باندھے برہنہ جسم میں نظر آیا۔ سروں پر پگڑیاں اور ٹوپیاں کچھ بھی نہ تھیں، ننگے سر تھے۔ سر پر چندیا کے کچھ بال لمبے لمبے تھے جنہیں وہ چوٹیاں کہتے تھے۔ قریب قریب سب میلے اور کثیف رہتے تھے۔ جو دھوتیاں وہ باندھے ہوئے تھے سب میلی تھیں۔ عورتیں بھی گھٹنوں سے ذرا نیچے دھوتیاں باندھے اور اونچی اونچی کرتیاں پہنے تھیں۔ اس لباس سے ان کی ستر پوشی اچھی طرح نہ ہوتی تھی۔ گھٹنوں سے نیچے تک پیر، بازوؤں تک ہاتھ اور سارا پیٹ کھلا رہتا تھا۔ عورت اور مرد سب ننگے پیر رہتے تھے۔ چونکہ مسلمان اس ملک میں پہلے کبھی نہ آئے تھے، اس لیے وہ مردوں کو برہنہ اور عورتوں کو نیم برہنہ دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ وہ اس ملک کے رہنے والے تھے جہاں مرد اور عورتیں ہی نہیں بچے تک پورا لباس پہنتے تھے، سوائے چہروں، گھٹنوں تک ہاتھ اور ٹخنوں تک پیروں کے، اور سارا جسم ڈھکا ہو رہتا تھا۔ ہندو مسلمانوں کا لباس دیکھ دیکھ کر، ان کی وضع اور نورانی داڑیاں دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ سپاہی ان کو حراست میں لیے ہوئے بڑے چلے جا رہے تھے۔ آخر وہ اس مندر کے قریب پہنچ گئے جو تمام مندروں سے اونچا تھا۔ اس مندر کے گرد احاطہ کھچا ہوا تھا اور تین طرف کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف پانڈے رہتے تھے اور دوسری طرف میں مندر کی داسیاں۔ یہ داسیاں بڑے گھرانوں کی سیمتن اور نوخیز لڑکیاں تھیں جو مندر میں رہتی تھیں اور بت کی پرستاریں کہلاتی تھیں۔ سندھ میں صرف راجاؤں کی عورتیں یا لڑکیاں اور مندر میں رہنے والی داسیاں ہی ایسا لباس پہن سکتی تھیں جس سے کہ ان کے تمام جسم ڈھک جائے، لیکن یہ ان کی مرضی پر منحصر تھا۔ اگر وہ چاہیں تو ایسے کپڑے پہنے اور اگر وہ نہ چاہیں تو عام عورتوں جیسے پہن لیں۔ تمام جسم کو ڈھانپنے والا جو لباس تھا اس میں ایک شلوکا ہوتا تھا اور ایک ساڑی شلوکا پہن کر جب ساڑی کر لی جاتی تھی تو سارا جسم ڈھک جاتا تھا، لیکن داسیاں اگر شلوکا اور ساڑیاں بھی پہنتی تھیں تو اس طرح کے بازوؤں تک ہاتھ اور پیٹ کا حصہ کھلے رہتے تھے۔ ان داسیوں کے لیے سونے اور چاندی کے زیورات مہیا کیے جاتے تھے اور وہ انہیں پہن کر اور بھی حسین نظر آنے لگتی تھیں۔ عوام کی نگاہوں میں وہ قابل احترام اور عصمت مآب تھیں، لیکن مندر کے پجاریوں کی دل بستگی کرنا ان کا اولین فرض تھا۔ وہ بالکل ایسی تھیں جیسے کہ عیسائیوں کے رومن کیتھولک فرقے کی ننیں جو ساری عمر کنواری رہنے اور عبادت کرنے کا عہد کر کے گرجے میں داخل ہو جاتی ہیں اور وہاں کے پجاریوں کی خواہش کا نفسیات کا شکار بن جاتی ہیں۔ جب مسلمان مندر کے احاطے میں داخل ہوئے تو انہوں نے سینکڑوں داسیوں کو پیش قیمت شلوکے پہنے اور ریشمی ساڑیاں باندھے آپس میں چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ سب نو عمر اور حسین تھیں۔ ان کے لباس، زیورات اور چہرے جگمگا رہے تھے۔ ہندوؤں کے خیال کے مطابق راجا اندر کے دربار پر میں پریاں چل رہی تھیں۔ مسلمان ان کو دیکھنے لگے تو فوراً ہی ایک بوڑھے مسلمان نے کہا مسلمانوں اپنی نظریں جھکا لو، خدا نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب وہ نامحرم عورتوں کو دیکھیں تو اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ یہ سنتے ہی تمام مسلمانوں نے اپنی نظریں نیچے جھکا لیں۔ ان پری زاد لڑکیوں نے بھی اپنی ہوشربا آنکھیں اٹھا اٹھا کر انہیں دیکھا اور وہ حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھتی رہ گئیں۔ ان لڑکیوں کے سامنے بہت سے پجاری کھڑے تھے۔ ان میں ایک بوڑھا پجاری بھی تھا، اس کا نام ابی تھا۔ وہ مشہور پنڈت تھا، رحم دل، نیک تینت انسان تھا۔ اس کی داڑھی سفید اور لمبی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک ادھیڑ عمر کا شخص دھوتی اور موتیوں اور جواہرات کے ہار پہنے کھڑا تھا۔ اس کا نام سمنی تھا۔ دیول کے قلعے پر یہی حاکم تھا۔ سمنی روزانہ مندر میں آتا تھا، کچھ بدھ جی کی مورتی کے درشن کرنے کے لیے نہیں بلکہ حسین داسیوں کی زیارت کے لیے۔ ایک سمنی ہی نہیں بلکہ سینکڑوں مرد صرف انہیں دیکھنے کے لیے ہی مندر آتے تھے۔ سمنی، ابی اور تمام پجاری بھی مسلمانوں کو دیکھ کر حیران ہوئے کھڑے رہ گئے۔
افسران مسلمانوں کو لے کر سمنی کے پاس پہنچا اور وہ تمام سپاہی اس کو سلام کرنے کے لیے زمین پر سجدے میں گر گئے اور مہاراج کی جے کے نعرے لگانے لگے. نعرے لگا لگا کر اٹھے اور ابھی کے پاس پہنچ کر جھک کر اس کے پیر چھونے لگے. ابھی ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دینے لگا. جب یہ لوگ سلام و تعظیم سے فارغ ہوئے، افسر نے کہا مہاراج یہ مسلمان ساحل پر اترے ہوئے تھے، ہم انہیں گرفتار کر کے لائے ہیں. سمنی نے کہا بہت اچھا کیا تم نے. افسر نے کہا جب ہم قلعے کے دروازے پر آئے تو انداتا مہاراج راجہ داہر سے سامنا ہو گیا. انہوں نے حکم دیا ہے کہ ان سب کو تہخانے میں بند کر دیا جائے. سمنی نے کہا بہت مناسب ہے، ان وحشیوں کے رہنے کی جگہ وہی ہو سکتی ہے. اب سمنی ابی کی طرف گھوما اور اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا پنڈت جی مہاراج. ابی نے قدرے جھک کر کہا آ گیا، حکم ہے. سمنی نے کہا آپ ان کو اپنی حراست میں لے کر تہخانے میں بند کر دیں. ابی نے کہا اس آگیا کا پالن کیا جائے، اس حکم کی تعمیل کی جائے گی. ابی نے پجاریوں کی طرف دیکھا، وہ مسلمانوں کو حراست میں لے کر چلے. ابھی 2 قدم بھی نہ گئے تھے کہ آواز آئی ٹھہرو. سب نے پلٹ کر دیکھا، جوگنی اس طرف سے آ رہی تھی. سب کے سب اسے دیکھتے ہی جھک گئے.